بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بڑی کامیابی کے ساتھ ہم پرانے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی چینی پر بڑا شور مچایا کرتے تھے۔ ابھی جو چینی کا لاسٹ بحران آیا تھا، پیپلز پارٹی نے سندھ کی شوگر ملوں کو آرڈر دیا تھا کہ آپ اپنی شوگر ملز بند کر لیں تاکہ ملک میں چینی کا بحران آئے۔ حکومت نے ایکشن لیا تو یہ عدالتوں سے سٹے آرڈر لے کر آ گئے۔ حکومت نے عدالتوں سے درخواست کی کہ دن رات عدالتیں لگائیں اور اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ اس کا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے، غریب عوام پر۔ لیکن نہ تو از خود نوٹس لیا گیا، نہ رات کو 12 بجے عدالتوں کے دروازے کھلے۔ یہ جانتے تھے کہ ملک میں چینی کا بحران آئے گا تو اس کا الزام عمران خان پر آئے گا، کیونکہ اس وقت حکومت، اس وقت اقتدار اس کے پاس ہے۔ اور ہم نے آپ کو 2021 میں ہی بتا دیا تھا کہ امریکہ نے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آنا چاہیے، کیونکہ پاکستانی عوام تو بڑی بے وقوف ہے، وہ ٹیکنیکلٹیز کو نہیں سمجھے گی۔ وہ یہی دیکھیں گے کہ عمران خان کا دور اقتدار ہے، عمران خان کے دور میں مہنگائی آئی ہے تو وہ عمران خان کے خلاف ہو جائیں گے، ورنہ آپ عمران خان اور عوام کو کسی بھی طرح سے دور نہیں کر سکتے۔ حالانکہ چینی مافیا ساری نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہی موجود تھی۔ عمران خان کے پاس ایک جہانگیر ترین تھا، اسے بھی اس نے اپنا دشمن بنا لیا۔ تو جو تھوڑی بہت چینی مافیا پی ٹی آئی میں تھی وہ بھی اب ان کے ساتھ مل چکی ہے، اور آج چپکے سے چینی کی قیمت 9 سے 13 روپے فی کلو بڑھا دی گئی ہے۔ تحقیقات کرنے والے ایف آئی اے افسر کو زبردستی چھٹی پر بھجوا دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے پرانا پاکستان۔ نئے پاکستان میں یہ افسران حکومت کو آنکھیں دکھایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اداروں کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، کس طرح سے اپنا ماتحت بنایا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہم کالونیل سسٹم سے نکلی ہوئی قوم ہیں، اس لیے ہم غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں۔ ابھی تو شریف فیملی اقتدار میں آ گئی ہے، جب یہ اقتدار میں نہیں بھی تھے تو ہمارے بڑے بڑے افسران خود کو انہی کا ماتحت سمجھتے تھے۔ یہ عمران خان کہاں سے آ گیا ہے؟ ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا۔ عمران خان کیوں حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے خلاف ہی چلنا ہے، کیونکہ عمران خان ہمارے حقوق تسلیم کرتا تھا، وہ ہمیں غلام نہیں سمجھتا تھا، خود کو آقا نہیں سمجھتا تھا۔ تو یہ بڑی ٹریجڈی ہے ہماری قوم کے ساتھ بھی۔ پھر اقتدار میں آتے ہی شہباز شریف نے اپنے 3 گھروں کو کیمپ آفس بنا دیا ہے۔ پہلے بھی جب یہ اقتدار میں تھے ایسا ہی تھا۔ جاتی عمرہ بھی کیمپ آفس تھا، مری والا گھر بھی کیمپ آفس تھا، ماڈل ٹاؤن والا گھر بھی کیمپ آفس تھا۔ کیمپ آفس کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے پرائیویٹ گھر کو بھی کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیں تو وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس ہی سمجھا جاتا ہے، اور اس کا سارا خرچہ سرکار اٹھاتی ہے، یعنی عوام اٹھاتی ہے۔ آپ اور ہم ان کا خرچہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ بڑے غریب ہیں، یہ بیچارے اپنا خرچہ خود نہیں چلا سکتے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ان کا خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ ایک گھر کا نہیں، 3 گھروں کا، اور خرچہ بھی ایسا کہ اس کی صرف سیکیورٹی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عمران خان کا ایک بھی کیمپ آفس نہیں تھا، بنی گالا کا خرچہ بھی وہ خود اپنی جیب سے کیا کرتے تھے۔ پھر عمران خان کے دور اقتدار میں اگر آپ عمران خان سے ملاقات کرنے جاتے تھے تو آپ کو اپنے بسکٹ کا پیکٹ بھی خود ہی کھولنا پڑتا تھا، اور وہ بسکٹ کا پیکٹ بھی آپ کو تب ملتا تھا جب آپ غیر ملکی ایمبیسیڈر ہیں یا کسی غیر ملکی وفد کا حصہ ہیں، ورنہ صحافیوں بیچاروں کو کبھی چائے ملتی تھی اور کبھی وہ بھی نہیں ملتی تھی۔ آج شہباز شریف نے صحافیوں کو افطار ڈنر دیا، یعنی صحافیوں کی پھر سے موجیں لگ گئی ہیں، پھر سے عیاشیاں شروع ہو گئی ہیں، خزانوں پر ہاتھ پڑ گئے ہیں۔ جو خزانے عمران خان نے بڑی مشکل سے، جو یہ مائنس میں چھوڑ کر گئے تھے، عمران خان نے ان کو 22 ارب ڈالرز پر پہنچایا، اور ان کی لالیں ٹپکنے لگیں کہ کسی طریقے سے ہمیں اقتدار مل جائے۔ پھر مبشر زیدی کی ایک ٹویٹ ہے کہ آج ایف آئی اے نے بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کی گرفتاریاں کی ہیں۔ 3 لوگوں کو لاہور سے گرفتار کیا گیا، 8 کو فیصل آباد سے، گجرات سے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے کہا کہ ان کو ایک لسٹ دی گئی ہے جس میں 50 لوگوں کے نام ہیں جو ہنڈریڈز آف انونیمس فیک اکاؤنٹس رن کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مبشر زیدی صاحب نے ہی اپڈیٹ دی کہ ایف آئی اے فاؤنڈ نو ایویڈنس آرگنائزڈ کمپین اگینسٹ انسٹیٹیوشنز بائی پی ٹی آئی آفیشیل ایکٹیوسٹس آر بینگ ریلیزڈ۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو پی ٹی آئی آفیشیل ایکٹیوسٹ تھے، ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ملا، اس لیے ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے آفیشیل سے دے ور انڈر پریشر ٹو ڈیٹین پیپل۔ ایف آئی اے والوں نے بتایا کہ ہم پر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو اٹھائیں۔ تو ناظرین، یہ ہے پرانا پاکستان۔ آپ سے آپ کی آزادی چھین لی جائے گی، آپ کی مجال۔ آپ پہلے بڑے بادشاہ سلامت کے خلاف نہیں بول سکتے تھے، اب چھوٹے بادشاہ سلامت آ گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاک فوج کی اور ادارے کے درمیان خلیج پیدا کر۔
وہ لوگ جو ریاست پاکستان سے غداری کرتے رہے، پاک فوج کو بدنام کرنے کی، کمزور کرنے کی کوششیں کرتے رہے، وہ لوگ واپس اقتدار میں آ رہے ہیں تو پاک فوج کا کام تھا کہ ملکی مفادات کی حفاظت کریں، ملک کو ان چوروں اور غداروں کے ہاتھوں میں نہ جانے دیں۔ تو ناظرین، اب بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یہ لوگ جو بھارتی ایجنٹس ہیں، جو غیر ملکی طاقتوں کے کہنے پر پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو اس وقت دل برداشتہ ہیں، جو غصہ ہیں، جو محب وطن ہیں، جو پاک فوج سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ غصے میں ہے کہ پاک فوج نے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا، ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی نہیں، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ 90s کا دور تو ہے نہیں، عوام سب کچھ سمجھتی ہے۔ عوام سوال کر رہی ہے کہ رات 12 بجے عدالتوں کے گیٹ کیوں کھولے گئے؟ غلام اسحاق خان کے دور سے ان کو پکڑا جاتا ہے، یہی شریف فیملی، ان کو پکڑا جاتا ہے، پھر یہ سرخرو ہو کے واپس آتے ہیں، پھر پکڑا جاتا ہے، پھر سرخرو ہوتے ہیں، پھر اقتدار میں آتے ہیں، پھر پکڑا جاتا ہے۔ یہ چیز کب سے چل رہی ہے؟ پھر جو ان کے خلاف کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز، لوٹ مار کے کیسز، غداری کے کیسز، اس پر نہ از خود نوٹس لیا جاتا ہے، نہ دن رات عدالتیں لگا کر انہیں سزا دی جاتی ہے۔ لیکن جب انہیں سرخرو کرنا ہوتا ہے، جب ان کو انصاف دلانا ہوتا ہے تو عدالتیں راتوں کو بھی لگ جاتی ہیں۔ جب نواز شریف نے بھاگنا ہوتا ہے تو اتوار کے دن عدالت لگ جاتی ہے۔ تو عوام کو ان چیزوں کے جواب چاہیے، کیونکہ عوام ان کے خلاف ہوئی کیوں تھی؟ کیونکہ یہ پاک فوج کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے تھے، یہ پاکستان کے ہر دشمن کے ساتھ ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ نواز شریف، مریم نواز، یہ سب کھل کر پاک فوج کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان دھمکیاں دیتے رہے۔ عوام کو تب سے ان پر غصہ ہے۔ عوام تب مطالبہ کرتی تھی کہ انہیں گرفتار کیا جائے، انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، وہ سرخرو ہو کر واپس آ گئے ہیں۔ اور جو لوگ اس وجہ سے غصے میں تھے کہ یہ لوگ پاک فوج کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، آج وہ لوگ گرفتار ہوں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قوم پھر کس طرف جائے گی۔ عدالت نے فیصلے سے پہلے شہباز شریف کو کیوں بلایا، عمران خان کو کیوں نہیں بلایا، جو بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے؟ اور پھر جب شہباز شریف وہاں چلا گیا تو اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ تم نے ایک بھگوڑے کی ضمانت دی ہوئی ہے، وہ کہاں غائب ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا واپس؟ اور پھر تم پر جو کیسز ہیں، تم آتے کیوں نہیں ہو؟ ہمیشہ تمہاری کمر میں درد ہوتا ہے، آج تم کیسے آ گئے؟ اب آپ یا ہم میں سے کوئی ہو تو عدالت جانے سے ڈرے کہ عدالت تو ہم سے یہ سوال کرے گی۔ اور ناظرین، یاد رکھیے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ بھارتی ایجنٹس ہیں، وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاک فوج کے خلاف غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اور باقی جو پاکستانی ہیں، جو محب وطن ہیں، ان کی زبان بند کرانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ شہباز حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اس میں پاک فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں پاک فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کے پیچھے شہباز حکومت ہے۔ اس میں یہاں تک کہ عمران ریاض خان جیسے ملک کے نامور اینکرز کو گرفتاری کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو اس ڈیفرنس کو سمجھیے اور اس چیز کو یاد رکھیے کہ پاک فوج کن لوگوں کے خلاف ایکشن لے رہی ہے اور شہباز حکومت کن لوگوں کو دھمکانے اور ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ہمارا نہ دماغ مانتا ہے، نہ ذہن مانتا ہے کہ اس کے پیچھے پاک فوج ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پاک فوج کو کمزور کرنے کے لیے ہوا ہے۔ اور فرض کریں کہ اگر اس کے پیچھے پاک فوج ہے تو پھر آپ یقین رکھیے کہ عمران خان اس سے زیادہ طاقتور ہو کر واپس آئے گا، صدارتی نظام کے ساتھ واپس آئے گا اور ان لوگوں سے ایک ایک کوڑی وصول کی جائے گی۔ فرض کریں کہ اگر اس کے پیچھے پاک فوج ہے تو اتنا یقین رکھیں کہ یہ بہتری کے لیے ہوگا اور عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو یہ قوم بکھر جائے گی۔ پاکستان میں ایک ایسا بحران آئے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ ادارے جو دن رات ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر پھرتے ہیں، خدارا ان کے خلاف نہ جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیا پاک فوج کو یہ سب پتہ نہیں تھا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو عوام ان کے خلاف ہو جائے گی؟ تو وہ ایسا پھر کیوں کریں گے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ پاکستانی قوم غلامی قبول نہیں کرے گی، غداروں کو اقتدار میں نہیں آنے دے گی، ان لوگوں کو جو ہماری فوج کو گالیاں نکالتے رہے ان کو اقتدار میں نہیں دیکھ سکتی؟ تو پھر پاک فوج کیوں ان کو اقتدار دلا کر اپنے خلاف کرے گی، عوام کو اپنے خلاف کرے گی؟ عوام ہی تو فوج کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر یہ کیا گیا تو امریکہ کو سمجھایا بھی جا سکتا تھا، امریکہ سے بات بھی کی جا سکتی تھی کہ عمران خان نے کوئی غلط بات نہیں کی، آپ اس پر پریشر نہ ڈالیں، آپ اسے ڈکٹیٹ نہ کریں، اس کے ساتھ وہی رویہ رکھیں جو آپ کا بھارت کے ساتھ ہے۔
عمران خان تو آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے, وہ تو آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, لیکن یہ آقاؤں والا رویہ نہ عمران خان برداشت کرے گا, نہ ہم کریں گے, نہ پاکستانی قوم کرے گی. ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, تو پھر ہماری خود مختاری پر حملے نہ کریں. یہ بات ان کو سمجھائی جا سکتی تھی, اور ان کو سمجھانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمیں جو لالی پاپ چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں روس یا چین نہیں دے سکتے, وہ لالی پاپ ہمیں امریکہ ہی دے سکتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس لالی پاپ کے بغیر بھی چلا جا سکتا ہے. ہمیں لگتا تھا کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں, آخری دن تک یہ لگتا تھا, اور اب بھی یہی لگ رہا ہے. بس آپ بھروسہ رکھیں. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.